اس نے کیا کیا، جو گاؤں والوں کی بستیوں والوں کی کے عیب تھے اس کو آگے گٹھری لٹکا لیا، اور دوسرا حصہ جو ہے اپنا والا جو تھا وہ پیچھے ڈال لیا اور اب آگے اپنا لٹکا لیا، اور بستی میں آیا کہنے لگے فلانے تمہارے اندر یہ عیب ہے، فلانے تمہارے اندر یہ عیب ہے۔ اب لوگ کہنے یار اس کو کیسے معلوم ہو رہا ہے، اس کو کیسے پتا چلا ہمارے اندر یہ عیب، ہمارے اندر یہ۔ اب لوگ شرمسار ہونے لگے۔ کوئی تھا من چلا، اس نے پیچھے مڑ کے پیچھے جا کے دیکھا تو ایک پوٹلی پیچھے بھی لٹک رہی تھی، اس نے پیچھے سے نکالا تو اس کے عیب تھے۔ کہا میاں تم تو دوسروں کے عیب بتا دو، یہ کون سے عیب ہیں، یہ تمہارے عیب ہیں، یہ تمہارے عیب ہیں، یہ تو ایسے ہی شرمندہ ہو گیا۔ تو ایسے ہی ہمارے یہاں کے مولوی دھما چوکڑی مچاتے ہیں ہمارے ملکوں کے اندر، وہ دوسروں کے عیب اچھالتے ہیں، یہ تمہارے عیب، یہ تمہارے، اپنے عیب بھول جاتے ہیں جب دوسروں کی برائیاں کرنا شروع کرتے ہیں۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، عیب عیب ہے چاہے جس کے اندر ہو، عیب عیب ہے چاہے جس کے اندر موجود ہو، بڑے کے اندر بھی ہو چھوٹے کے اندر۔ بے عیب صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو معصوم ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ لوگوں اچھی باتیں لے لو، بری باتوں سے دور رہو۔ کوئی جماعت، کوئی فرقہ، کوئی تنظیم کسی ایک مولوی کی بتائی ہوئی باتوں، کسی ایک امام اور کسی نہ بناؤ، بلکہ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں جو دستور دیا ہے، جو دین دیا ہے، اسی دین کو پکڑو، اسی دین کے اوپر لازم رہو۔ کوئی برا بول رہا ہے یا اس کے اندر وہ بری بات ہے، ہم نہیں لیں گے، ہم اچھی بات لیں گے۔ یہ نہیں وہ ہمارے قبیلے کا مولوی ہے، یہ ہماری جماعت کا علامہ ہے، وہ فلانے قبیلے کا مولوی ہے، تو ہم بس نہیں اب ہم اس کو چیگم کی طرح ہم اس کو کسی نہ کسی طرح سے ثابت کریں کہ نہیں یہ ہمارا مولوی جو بولا ہے یہ حق پر ہے۔ نہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ تعصب ہے، یہ بیماری ہے امت کی۔ ہم اور آپ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ہم سب کو اللہ کا خوف ہے، اس لیے لوگوں اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو۔ کسی آدمی کی اتباع اور پیروی کسی امتی کی ہمارے اوپر فرض نہیں کی گئی ہے۔ ہمارے اوپر فرض اگر کسی کی اتباع اور کسی کی پیروی اور من وعن اس کی بات کو لینا جو ضروری قرار دی گئی ہے، وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، بس۔ اس کے علاوہ اور کسی کی اتباع اور پیروی یا ہمارے اوپر ضروری بولو نہیں ہے۔ لوگ محرم، عرس، نیاز، فاتحہ، تعزیہ، بارہ وفات اور دیگر کئی قسم کی خرافات کے لیے چندہ کرتے ہیں، تو کیا ان کو چندہ دینا جائز ہے؟ ہرگز نہیں، ایسی چیزوں میں چندہ دینا حرام ہے، کیونکہ یہ وہی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں جو ہے بامبے اور دوسرے جگہوں پر جو ہے جیسے غیر مسلم لوگ جو ہے اپنے اپنے تیوہاروں کے لیے چندہ کرتے ہیں، جنم اشٹمی کا چندہ ہے تو یہ گنیش کا چندہ ہے، تو یہ فلانے کا چندہ ہے، تو فلانے شیوراتری کا چندہ ہے، تو رام جنم کا چندہ، اس طرح سے چندے کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ہمارے یہ کلمہ گو کچھ لوگ ہیں، اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، جنہوں نے ہماری ناکیں نیچی کی ہوئی ہیں اور جو ہمارے لیے ننگ اور عار بنے ہوئے ہیں، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بدعات اور خرافات گڑھ گڑھ کر کے، روز نت نئی بدعتیں اور خرافاتیں گڑھ کے امت کے سر کو نیچا کیا ہوا انہوں نے۔ اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ہمیں ان آزمائشوں سے اور ان بلا علم گلم ملاؤں سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن و سنت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی دعا کرتے رہو ہمیشہ کہ اللہ تعالی ہمیں سیدھے راہ پہ چلائے۔ یہ ملے شکم پرور مولوی ہیں جو 11ویں کے نام پر، 12ویں کے نام پر، فلانے عرس کے نام پر، فلانے نیاز کے نام پر، ابے بے غیرت، بڑا فاتحہ کرانے آیا، تو خود کرا لے نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا ہے کہ واتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ اے لوگو جہنم سے بچو بھلے کھجور کا ایک چھلکا ہی صحیح۔ اگر تو جہنم سے بچنا چاہتا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کر، بھلے ایک حصہ ہی صحیح، ایک ٹکڑا ہی صحیح کھجور کا۔ جب تیرے پاس اتنی بساط نہیں ہے تو پھر چندہ کر کے تو بزرگوں کے نام کے نیاز اور فاتح بنوائے گا؟ بزرگوں نے کہا تھا تو میرے نام کے چندے کرنا، یہ خباثت ہے۔ اصل میں 2-4-10 ہزار کا چندہ ہوتا ہے، 2-4-10 ہزار کا چندہ ہوا، 2000 کی کھیریں فقیروں کو اور لوگوں کو بلا کے تبرک کے نام پہ بانٹ دیا، 7000 اپنے بینک بیلنس میں آ گیا، بجٹ میں خلاص، جناب علی چلو۔ ہمارے ایک دوست ہیں، اللہ انہیں، ہوتا بنی تمیم میں میں گیا تھا، اشتیاق بھائی نام ہے ان کا، تو وہ ابھی الحمدللہ جب وہاں گیا تو وہ کہتے تھے ہم خاندانی دیوبندی ہیں، اب باپ دادے دیوبندی، ہمیں پتہ ہی نہیں تھا ان برائیوں کا جو ان تبلیغی نصاب میں اور تذکرۃ الرشید میں اور دیوبندی مولویوں کے عقیدوں میں گھوٹالا ہے۔ اب پتہ چلا تو توبہ کیا انہوں نے الحمدللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں محرم میں ہمارے وہاں بامبے میں رہتا تھا میں، وہ کہنے لگے کہ جی ہم ایک کمیٹی تھی، اس کا میں سیکریٹری تھا، اور جناب ہم کو وہ بنا دیا گیا، تو کہا محرم کا چندہ کرو، تو ہم نے محرم کا چندہ کیا، اب دنیا دار تھے، بولے دنیا دار تھے، ہم نے بھی کرایا، چلو بھائی، بڑے 8-10 ہزار کا چندہ ہوا، ہمارا ایک صدر تھا، اس نے کہا ہمیں بھی شریک کر لو، تو چندہ ہوا 8-10
15,000 کا بہرحال جتنا بھی ہوا، کہنے لگے ہم نے 2-4 ہزار ادھر ادھر خرچ کر دیے اور باقی آدھا ہم نے بانٹ لیا، باقی آدھا ہم نے تو بانٹ لیا۔ تو جو چندے ہوتے ہیں ان چیزوں کے، اس طرح سے بھائی میرے یہ لوگ جو ہیں اپنا گھر بھرتے ہیں اور تمہاری جیبیں خالی کرواتے ہیں۔ تو یہ اس طرح ایسی چیزوں میں چندہ وندہ نہیں دینا چاہیے، یہ حرام ہے، کیونکہ اس میں شرک یا کام ہوتے ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اور غیر اللہ کے نام کے ذبیحے ذبح کیے جاتے ہیں، اور یہ تمام بدعات ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، کہ اے لوگو تعاون کرو، مدد کرو نیکی کے کاموں پر، تقوی اور پرہیزگاری، اچھے کاموں کے اوپر، تقوی اور پرہیزگاری کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ کے کاموں پر اور عدوان اور سرکشی کے کاموں کے اوپر کسی کا تعاون اور کسی کی مدد نہ کرو، اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو ظاہر ہے یہ گناہ ہے۔ کیوں؟ اگر یہ نیکی کا کام ہوتا تو ہمارے نبی ہمیں بتلا کے جاتے کہ 12 وفات منانا، ہماری نیاز دلانا، فلاں بزرگوں کے فاتحے کروانا، ہمارے قبر کے اوپر عرس لگوانا۔ اللہ کے نبی تو کہتے ہیں لا تجعلوا قبری عیدن، میری قبر کو عید نہ بنانا، میلہ ٹھیلا نہ بنانا، اور یہ بزرگان دین کی قبروں پہ عید و میلہ بنوا رہے ہیں، استغفر اللہ۔ تو یہ اسم ہے، یہ عدوان ہے، یہ سرکشی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے قانون سے بغاوت ہے، اس لیے اس کے اندر مدد کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ سوال، سورہ فاتحہ، لفظ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ لفظ فاتحہ، فتح شروعات کرنے کو فاتحہ کہتے ہیں، فتح افتح مانے شروع کرنا، کھولنا، سمجھ رہے ہیں؟ تو فاتحہ وہی ہے۔ اور سورہ فاتحہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ ہے فاتحہ، جو سورہ فاتحہ ہے بھائی قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین، یہ سورہ فاتحہ یہیں سے ابتدا ہو رہی ہے، کھل رہی ہے قرآن، تو سورہ فاتحہ اس کا ایک نام ہے اس سورہ کا۔ اچھا، اور وہ جو فاتحہ جو ہمارے ہاں دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو فاتحہ پڑھنے کا حکم دیا گیا نا، تو کہتے ہیں فاتحہ دیتے ہیں، فاتحہ کرتے نہیں ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں، فاتحہ دلواتے ہیں۔ بڑے بڑے ہیں لیکن خود نہیں پڑھتے، دلواتے ہیں، بغیر مولوی کے فاتحہ نہیں ہوگا، تو فاتحہ دلواتے ہیں۔ سماع قرآن کے حافظوں کو مطالبے پر رقم دینا کیسا ہے؟ حرام ہے، نہیں دینا چاہیے۔ جو حفاظ سٹے بندھاتے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے دو تو ہم آئیں گے قرآن سنانے، حرام ہے۔ اس طرح قرآن کو تجارت بنانا حرام ہے اسلام میں۔ تاجروں کا اپنے مکان پر نماز تراویح کا اہتمام کرنا اور حافظوں کو رقم طلب کرنا کیسا ہے؟ یہ دونوں ناجائز ہے، درست نہیں ہے۔ بابا آدم علیہ السلام کون تھے؟ نبی تھے یا رسول؟ نبی تھے یہ۔ ڈیئر عالم پلیز ٹو ٹیل دا ڈفرینس بٹوین مشرک اینڈ منافق۔ مشرک اور منافق، یعنی انہوں نے یہ سوال کیا ہے کہ آپ مشرک اور منافق کا فرق بتلائیں۔ مشرک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات اور اس کی عبادت میں کسی بھی مخلوق کو شریک کرنا، یہ کرنے والے کو مشرک کہتے ہیں۔ اور منافق، دونوں میں بہت فرق ہے۔ اور جو منافق ہے نا، وہ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جو زبان سے کچھ کہے لیکن اس کے دل کے اندر کچھ ہو، اس کو منافق کہتے ہیں۔ زبان سے کچھ کہے اور دل کے اندر کچھ باتوں کو چھپائے، وہ اسلام کے خلاف یا اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے خلاف، اس کو منافق کہتے ہیں۔ تو یہ دونوں کے اندر فرق ہے۔ ربانی صاحب، بینک اکاؤنٹ کے ذریعے جو سود حاصل ہوتا ہے اس کو کہاں پر اور کیسے استعمال کیا جائے؟ کیا غریب مسلمانوں کو بغیر ثواب کی نیت سے دیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، اولاً سود تو حرام ہے۔ اولا جس کو پتہ چل جائے اسے چاہیے کہ وہ بینکوں کے اندر اس طرح کے سودی کاروبار نہ کرے، اور نہ ہی یہ نیت رکھے کہ جناب ہم سے جو سود کے پیسے ملیں گے ہم اس سے فلاں فلاں کی مدد کر کے اور ہم بچ جائیں گے۔ نہ، جس طرح کھانا حرام ہے اس طرح کھلانا حرام ہے۔ تو یہ ایک تجارت ہو جائے گی اس طرح سے، اور یہ اسلام کے اندر حرام ہے۔ البتہ اگر کسی نے ڈلوا دیا ہے اور اس کو نہیں پتا تھا، اب پتا ہو گیا ہے اس کو، تو اس کو چاہیے کہ جو رقم اس کو ملے وہ رقم یقیناً بغیر نیت ثواب کے علماء نے بیان کیا ہے کہ وہ ادھر ادھر خرچ کر دے مسلموں میں ان کی فلاح بہبود کے لیے بغیر نیت ثواب کے، تو